السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارف باللہ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب کی لکھی ہوئی نعتیہ کلام ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ قلب میرا آشیانہ ہو گیا، مستقل ان کا ٹھکانہ ہو گیا۔ قلب میرا آشیانہ ہو گیا، مستقل ان کا ٹھکانہ ہو گیا۔ پھر بھی ان کی دید کا اتنا ہے شوق، پھر بھی ان کی دید کا اتنا ہے شوق، پھر بھی ان کی دید کا اتنا ہے شوق، گویا مل کر ایک زمانہ ہو گیا، گویا مل کر ایک زمانہ ہو گیا۔ تذکرہ کرتا ہوں ان کا روز و شب، تذکرہ کرتا ہوں ان کا روز و شب، ذکر گویا آبدانہ ہو گیا، ذکر گویا آبدانہ ہو گیا۔ غیر سے اب ہو گیا بیزار دل، غیر سے اب ہو گیا بیزار دل، ان کو کیا پایا فسانہ ہو گیا، ان کو کیا پایا فسانہ ہو گیا۔ پاس میرے کچھ نہیں تھا اصل میں، پاس میرے کچھ نہیں تھا اصل میں، وہ ملے پھر میں خزانہ ہو گیا، وہ ملے پھر میں خزانہ ہو گیا۔ ان کا ممنون کرم ہوں دم بدم، ان کا ممنون کرم ہوں دم بدم، شکر ہے دل شاکرانہ ہو گیا، شکر ہے دل شاکرانہ ہو گیا۔ جو پڑھا سورہ رحماں جمال، جو پڑھا سورہ رحماں جمال، بس یہ پڑھنا ہی بہانہ ہو گیا، بس یہ پڑھنا ہی بہانہ ہو گیا۔ قلب میرا آشیانہ ہو گیا، مستقل ان کا ٹھکانہ ہو گیا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على شمس الہدایت والیقین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سیدنا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم. صدق الله خالقنا العظيم. معزز علماء کرام، حفاظ اعظام، سامعین ذی احترام، ائمہ مساجد، خطباء جمعہ، مدرسین مدارس دینیہ، خدام دین، پروگرام میں لکھا گیا ہے کہ خدمات دین پر استقامت، اسباب، موانع، اس پر مجھے کچھ سنانا ہے۔ عناوین: بڑے اصحاب علم کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ مگر چونکہ بندے کے نام کے ساتھ یہ لکھ دیا گیا ہے تو اس کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسلام کے احکام میں سب سے مشکل ترین حکم استقامت کا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موئے مبارک پر سفیدی آنے لگی تھی، اگرچہ تعداد میں بہت کم بالوں میں تھی سفیدی۔ جب آپ کے بال کھلے ہوتے تھے تو محسوس ہوتا تھا، جب کنگھی کر لیتے تھے تو چھپ جاتے تھے، مگر دیکھنے والوں کی جو نظر ہوتی ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گہری ہوتی تھی۔ دیکھ لیا ان لوگوں نے چند بال سفید ہو گئے تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ حضور، بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے، تو آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس کی اخوات نے بوڑھا بنا دی۔ علماء کرام نے فرمایا کہ سورہ ہود میں ہے استقامت کا حکم۔ یہی وہ حکم ہے جسے اپنانا آدمی کے لیے بہت ہی مشکل ترین ہوتا ہے۔ اب یہ مشکل ترین عنوان ضعیف ترین آدمی پر۔ معزز بھائیوں،
کسی بھی چیز کا صحیح نتیجہ استقامت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، مواظبت کے ساتھ انجام دینے ہی پر نکلتا ہے۔ اب وہ دنیاوی لائن کا کام ہو یا دینی لائن کا، جب کسی چیز پر مستقل محنت ہوتی ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھل دینے لگتا ہے۔ زمین کو مستقل کھودتے جاؤ تو ایک وقت آتا ہے کہ پانی نکل آتا ہے۔ پتھر پر مسلسل لوہے ہتھوڑے سے چوٹ لگاتے جاؤ تو ایک وقت آتا ہے کہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے۔ پودا لگانے کے بعد درخت پر مستقل محنت کرتے رہو تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھل دینے لگتا ہے۔ دنیاوی نظام میں جیسے یہ صورت ہے، ایک بچہ محنت کرتا ہے قرآن پاک کی یاد کرنے کی تو مستقل محنت کرتا رہتا ہے، ایک ایک آیت پر 10 15 20 دفعہ تو ابتدا میں یاد کرنے کے وقت میں رٹتا ہے، پھر قرآن کریم ختم ہونے تک مسلسل اس کا اعادہ اور آموختہ سناتا رہتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ آپ بہترین کتابت سیکھنا چاہتے ہیں تو مستقل لکھتے رہو گے تو پھر خوش نویس بنو گے۔ گر تمہیں خواہی کہ باشد خوش نویس، می نویسو می نویسو می نویس۔ مسلسل محنت ہی کسی صحیح نتیجے کا سبب بنتی ہے۔ اور جہاں تک دینی خدمات کا تعلق ہے، آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو دیکھیے، پوری زندگی ہزار مشکلات کے باوجود، ہزار رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ مسلسل محنت کرتے رہے، تب کہیں جا کر یہ ایک شاندار نتیجہ وجود میں آیا۔ اس لیے فرمایا گیا احب الاعمال الی اللہ ادومها، تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ بعض جگہ یہ آتا ہے خیر العمل ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جس کے اوپر مداومت ہو۔ بزرگوں نے فرمایا الاستقامہ خیر من 1000 کرامہ، استقامت 1000 کرامتوں سے بڑی ہوئی چیز ہے۔ اب بعض لوگوں نے یہ 1000 کی قید بھی لگا دی اور یوں کہا الاستقامہ فوق الکرامہ، کرامت سے بڑی چیز۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے استقامت کی فضیلت سنائی، فرشتے اترتے ہیں اعزاز میں، اکرام میں، خوشخبریاں لے کر آتے ہیں۔ کہے کہ خوشخبری ماضی کا غم نہیں، مستقبل کا خوف نہیں، ماضی کا غم نہیں، مستقبل کا خوف نہیں۔
جنت کی خوشخبری لے آتے ہیں. اللہ جل شانہ کی مدد و نصرت اور دوستی اور تعلق کا مجدہ سناتے ہیں، خوشخبری. پھر اس کے بعد آخری نتیجہ بتاتے ہیں کہ یہاں دنیا میں اللہ کے منشے پر استقامت اختیار کرنے کے نتیجے میں تمہاری بہت سی چاہتیں متاثر ہوئی تھی، بہت سی آرزویں خاک میں ملی تھی، بڑی قربانیاں تم نے دی تھیں، بڑا آرام تم نے چھوڑا تھا، تمہاری جی کی بہت سی چاہتیں یہاں پوری نہیں ہو سکی تھی، لیکن اب تم یہ صفت استقامت کے ساتھ آئے ہو، تب تمہیں تمہاری ہر چاہت پوری کی جائے گی. ہر چاہت، تم جو چاہو گے وہ ملے گا. اور اللہ جل شانہ کا مہمان بن جائیں گے. ایک ایسی زبردست قسم کی خوشخبری ہے استقامت پر. دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. میزبانی ہوگی غفور الرحیم کی طرف سے، مہمان بنیں گے یہ لوگ. اتنی بڑی چیز ہے استقامت. اب جب فضیلتیں سمجھ میں آئیں گی تو پھر اس حکم کو پورا کرنا آسان بھی ہوگا. نتیجہ پیش نظر رکھو گے تو کوئی سا بھی کام سہل ہو جاتا ہے. اور بھائی جہاں تک رکاوٹوں کا تعلق ہے، اللہ رب العزت نے استقامت کا حکم دیا. جیسا اللہ کے احکام ہیں بس اس کے اوپر جمے رہو. اصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، تو ہمارے سامنے ہو، ہمارے نگاہوں کے سامنے ہو، اس واسطے جمے رہو حکم پر. دعا سکھائی گئی ہم کو، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. مولا ہمیں صبر دے دیجئے، بخش دیجئے، صبر انڈیل دیجئے. بڑا چاہیے صبر، چھوٹا نہیں. قدموں کو ثابت رکھیے، پائے استقامت متزلزل نہ ہونے پائے. اور اس میں رکاوٹ بنتے ہیں کفار، بے دین، لوگوں کی چاہتیں، خواہشیں. اسی لیے فرمایا استقامت کا حکم دینے کے بعد لا تتبع اہواءہم، لوگوں کی خواہشوں کی پیروی مت کرو. ابتدا میں 3 چیزیں ایسی پیش کی گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ وہ چیزیں بنیادی رکاوٹ بالکل ابتدا میں پیش کی گئی. وہ
بنیادی رکاوٹیں ہیں جو قیامت تک کے واسطے ہیں بحیثیت رکاوٹ. بہت معروف ہے یہ واقعہ کہ مشرکین مکہ بیزار ہو گئے. ان کا تو مشن پھیلتا ہی جا رہا, لوگ بڑھتے ہی جا رہے ہیں, دین پرانا ہمارا آبا اور اجداد کے لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں, مسائل کھڑے ہو جا رہے ہیں. کوئی نہ کوئی اس کی تدبیر کرنا چاہیے کہ اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے, یہ قصہ موقوف ہو جائے. باہمی صلاح و مشورہ کر کے 3 چیزیں طے کی. ان کو اگر ان کے کام سے چھڑوانا ہے تو 3 چیزیں ہیں. سرداری کا پیشکش کرو اور یہ کام بند کر دینے کے لیے بولو. مالداری کا پیشکش کرو اور یہ کام چھوڑ دینے کے لیے بولو. یا حسین و جمیل عورت کو پیش کرو اور یہ کام چھوڑ دینے کے لیے بولو. یہی مشہور ہے وہ کیا 3 ہی چیزیں تباہی کا سبب بنتی ہیں, زر, زن, زمین. زمین بولے تو مقام سمجھو, آپ پلاٹ سمجھیں گے. پلاٹ بھی ہے, ہزاروں لوگوں کی جانا جا رہے ہیں پلاٹوں کے پیچھے. مقام, مرتبہ, حیثیت, جسے سرداری جس کی ترجمانی کرتی ہے. اور مال کے واسطے تو کروڑ لوگ ہیں جو راہ حق سے ہٹ جا رہے ہیں. اور عورت کے لیے بے حساب نوجوان ہیں جو اپنا دین چھوڑ رہے, ایمان چھوڑ رہے, اسلام چھوڑ رہے, اور ضرورت پڑ جائے تو خاندان چھوڑ دے رہے ہیں, گھر چھوڑ دے رہے ہیں, اپنا دین اسلام چھوڑ دے رہے ہیں. اب مولویوں میں یہ مالداری اور یہ حسنداری تو زیادہ نہیں رہتی. پھر کیا رہتی؟ سرداری. یہ بہت رہتی. سرداری بولے تو جس ماحول میں ہے اس ماحول میں میرے کو سب سے اونچا مقام دینا. نہیں دیے تو خدمات چھوڑ دے کے دوسری خدمات پہ لگ جاتا ہوں. اکرام نہیں کرنے والوں کی بے اکرامی کی خدمت پہ لگ جاتا ہوں. احترام نہیں کرنے والے کی بے احترامی پر تل جاتا ہے. اور مقام نہیں دینے والے کو بے حیثیت بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. اس لیے یہ 3 بنیادی رکاوٹیں اسے ذہن میں رکھیے. تواضع سیکھے اس ذات گرامی سے جن کی زندگی کو اللہ نے اسوہ حسنہ بتایا. ان کی دعائیں دیکھیے, اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک. مولا میں آپ کا بندہ, آپ کے بندے کا بیٹا, آپ کی بندی کا بیٹا. ناصیتی بیدک, میری پیشانی تو آپ کے قبضے میں ہے. ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک, میں آپ ہی کا حکم چلتا ہے, جو فیصلہ آپ فرمائیں وہی انصاف ہے میرے حق میں. عاجزی اتنا بڑا کارنامہ تاریخ انسانی میں کبھی نہیں ہوا کہ مختصر سے عرصے میں دین حق دین باطل پر غالب آ گیا. اور ہزارہ صحابہ کرام کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے. لیکن فاتحانہ کوئی اثر
ان کو دیکھنے والوں میں محسوس نہیں ہوتا تھا. نگاہ جھکی ہوئی، پیشانی ہودج سے ٹکرا رہی، اونٹ کے سامنے کی جو لکڑی ہوتی ہے اس سے ٹکرا رہی، نگاہیں نیچے ہیں اور زبان پر یہ الفاظ ہیں، کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وحزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی نے اپنے بندے کی مدد کی، اسی نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اور اس اکیلے ہی نے دشمنوں کو شکست دی. اتنا بڑا کارنامہ، ساری دنیا میں انوکھا کارنامہ آپ کا، مختصر مدت میں لائے سب سے بہتر انقلاب. پرایوں نے تاریخ انسانی کی مشہور شخصیات پر کتاب لکھی، پرایوں نے لکھی، سب سے پہلے نمبر پر میرے اور آپ کے آقا کا نام لکھا. اور اس نے خود ہی اپنی کتاب کے آغاز میں یہ بھی لکھا کہ لوگ شاید مجھ پر یہ اعتراض کریں گے کہ تم تو دین نصارہ رکھتے ہو، مگر تم نے ان کا نام کیوں لکھا؟ سب سے پہلے اپنے پیغمبر کا نام لکھتے ہیں. لیکن پھر جواب دیا کہ میں مجبور ہوں کہ انہی کا نام سب سے پہلے لکھوں. اتنا زبردست انقلاب اور عاجزی انکساری ایسی. تو معزز دوستو، یا تو آدمی اپنے مقام کے متاثر ہو جانے کے ڈر سے حق کو چھوڑتا ہے، یا مال کی لالچ کی وجہ سے حق کو چھوڑتا ہے، یا نفسانی خواہشات اور جنسی میلانات کی وجہ سے راہ حق چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے جب تک کہ ان چیزوں کی حیثیت ختم نہ ہو جائے اپنے اندر سے، یہ خطرہ ٹلتا نہیں ہے. اس لیے ہر ایک کی حیثیت کو اچھا سمجھنا چاہیے. بادشاہ کی خوبصورت ترین باندی کو ایک بزرگ نے خریدنے کا ارادہ کیا. بادشاہ تک بات پہنچ گئی تو بولے، میری سب سے حسین ترین باندی کو خریدے گا؟ اس کے پاس ہے کیا جو اس کی بولی لگا سکے، اس کی قیمت ادا کر سکے؟ بادشاہ کو بھی سوچا کہ چلو بلا کے پوچھ ہی لیں اس سے بلا کے پوچھا، تم خریدار خریدنا چاہتے ہو؟ بولے جی. کیا قیمت دو گے؟ اور اس نے کہا 2 کوڑی. کہا کہ اس قدر حسین و جمیل لڑکی ہے، بادشاہ کی باندی ہے، اس کی 2 کوڑی بول رہے ہیں. کہ وہ بھی آپ کی رعایت میں بول دیا 2 کوڑی، ورنہ تو یہ 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے. بولے اس واسطے کہ ایک دن منہ نہ دھوئے تو منہ سے ناپسندیدہ بو آنے لگے، 4 دن سر نہ دھوئے تو جوئیں بھر جائیں، سو کر اٹھے تو آنکھ میں میلا آ جائے، ناک سے پانی بہنے لگ جائے، اندر گندگی گندگی بھری پڑی ہے. اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اندر میں انسان کے سونے چاندی کی اینٹاں تو نہیں ہے نا. اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پوری دنیا ہے جو بھاگی چلی جا رہی ہے.
ایک بزرگ کے پاس میں ایک مرید تربیت کے واسطے آئے ہوئے تھے. کام کرنے والی ایک عورت پہ نظر پڑ گئی تھی. دیکھ لیا انہوں نے کہ اس کو ذرا رغبت کی نظر سے یا خراب نظر سے یہ دیکھ رہا ہے, تو اس کو بلا کے اس حال کی دوا دے دیے وہ عورت کو. اس حال بولے تو پیٹ خالی کرنے کی دوا, اور حکم دے دیے کہ جس قدر اس کو اجابتیں ہوں پورے ایک ٹوکرے میں جمع کیے جائیں. جب 3-4 دن گزر گئے ویسے, تو وہ عورت کو بولے کرتے ذرا گزرو ادھر سے بول کے. اس کو دیکھا کہ وہ گال پچک گئے, آنکھیں اندر چلی گئی, یہ دیکھنے کے لائق نہیں ہے, نظر پھیر لیا کرتے. کیا ہوا, کہیں کو نہیں دیکھتے؟ نہیں حضرت. تو حکم دیے کہتے خادموں کو وہ ٹوکرا لے کے آؤ بول کے. وہ ٹوکرا لائے کے بولے جس سے تم رغبت ظاہر کر رہے تھے نا, وہ یہ ہے, دیکھو. کچھ بھی نہیں نکلا اس میں سے, خالی یہ نکلا. اس کے پیچھے مر رہے سب کے سب, بھاگ رہے سب کے سب. یا تو عورت کی وجہ سے دین چھوڑنا آدمی, یا مال کی وجہ سے چھوڑنا, یا مقام کی وجہ سے چھوڑنا. اپنی حیثیت کیا ہے, ہم کو اپنی حیثیت معلوم کرنے کے لیے قرآن کریم میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں, کیا تھے اب کیا ہیں. ایسا نہیں ہے مسئلہ. پروردگار عالم نے ہمارے بارے میں بتایا قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے. ایک جگہ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ ادنا معمولی پانی سے بنائے. یہ تو ان کی قدرت ہے کہ پانی پہ یہ نقش و نگار ہے. پانی پہ نقشے جمتے ہیں نا, جمتے ہیں, جمتے بولا دیکھو. پانی پہ نقشے بناتے جب جمتے, وہ تو صرف معجزہ سیدنا موسیٰ تھا کہ مچھلی پانی میں گئی تو سوراخ بنتے چلے گئی پانی میں. مگر پانی پہ یہ نقشہ دیکھو کیسا, پانی سے بنایا گیا حضرت انسان کو, اور اس کی یہ شاندار شکل صورت. تعارف کرایا اللہ تعالیٰ نے, اسے غور کرنا چاہیے. گندے پانی کے قطرے سے بنایا گیا. بدن کو لگ جائے تو بدن دھونا پڑے, کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا دھونا پڑے, بدن سے نکل جائے تو پوری باڈی دھونا پڑے. یہ تو اس خاکی دنیا میں آنے کا مرحلہ ہے. اب آنے کے بعد کا کیا ہے ابھی آپ سنیں. سر سے لے کے پاؤں تک ان کو کاٹ کے دیکھے تو سونا ٹپک رہا ہے, ان کو کاٹ کے دیکھے تو چاندی ٹپک رہی. ایسا کچھ ہے یا سر سے لے کے پاؤں تک گندگی ہی گندگی ہے؟ ناپاکی ہے نا, سب کے اس پہ ہے نہیں, خالی میرے اس میں ہی ہے. یہ عالم ہے. ہمیشہ اندر ان میں آدمی کی گندگی موجود ہوتی ہے. یہ تو ان کی شان ستاری ہے. انہوں نے ایسا چڑھا دیا اوپر جلد کو کہ دیکھنے میں اچھے بھی لگ رہے ہیں, اندر کی خرابی بھی ظاہر نہیں ہو رہی. مگر اس حالت میں بھی ہم وہی ہیں نا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا تم تو پہلے تھے ہی نہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے. اب انہوں نے پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کے بعد اب کیا حال ہے؟
اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو. فقیر ہو بولے، کنتم الفقراء نے بولے. یا ایھا الناس کنتم الفقراء نہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم فقیر ہو. کہ بولے اس وجہ سے کہ ہماری فقیری ہمارے سے جاتش نہیں، ہماری فقیری ہم سے الگ ہوتی ہی نہیں. فقر میری اصل ہے، جو کچھ ہے فیض وصل ہے. ان کی عنایت سے مہربانی سے چل رہا. آواز دور تک جا رہی ہے نا، تو یہ جو مائک ہے نا اس میں ہے آواز، یہ خالی اس میں سے پھیلتی دکھ رہی. مائک بولتا ہے کیا؟ نہیں بولتا ہے نا، اس میں سے پھیل رہی آواز، بس رستہ ہے خالی، اس میں نہیں ہے آواز کچھ بھی. یہ جو بلب ہے روشن، اس میں روشنی ہے کیا؟ غور ہی نہیں کرتے ہم لوگ اپنے سامنے کی چیزوں کے اوپر. یہ جو بلب آپ کے سروں پر جگمگا رہے ہیں، یہ روشنی ان کی ہے، یہ صرف روشنی ظاہر ہونے کا راستہ ہے. راستہ ہے نا، یہ تو بٹن آف کرے تو فوراً بولتا میں یہ ہوں، دیکھو اس میں نہیں ہے یہ چیز. ایسے ہم تو فقیراں ہیں، البتہ ان کے نہیں ہیں. کس کے فقیر ہیں؟ غنی کے. ہم فقیر ہیں مگر ان کے نہیں. کمیٹی کے ذمہ داروں کے اور مدرسے کے سربراہوں کے اور شہر کے عہدیداروں کے اور ریاست کے وزیروں کے اور ملک کے صدروں کے، ان کے محتاج نہیں ہیں. اسی لیے ایک جگہ کہا گیا ہے، حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھو، فقیر حق غلام مصطفیٰ ہوں. پروردگار کے فقیر ہیں، ہم غنی کے فقیر ہیں. تو ہماری جو اصل حالت ہے وہ حالت سامنے رکھنے کے بعد میں میرے کو مقام ملنا، مرتبہ ملنا، حیثیت ملنا، پوزیشن ملنا، جی یہ نہیں آنا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو اچھوں کو ہٹا دیتی. بادشاہ گمراہ ہو گئے، اور ان کو گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہی مقام و مرتبے اور مال کی لالچ کے خاطر بادشاہوں کے سامنے ان لوگوں نے دین اسلام کی غلط ترجمانی کر دی. اور کہہ دیا میرے کو ایسا خواب پڑا. بادشاہ کے سامنے یہاں کی پبلک کو راضی کرنے کے واسطے خواب پڑا کرتے اس کہ اے بشر مت ذبح کر بقر ورنہ ملے گا سقر. یہاں والوں کو خوش کرنے کے واسطے احکام لاگو کر دیے. تو مقام اور مرتبہ پانے کے لیے لوگوں نے اسلام کی غلط ترجمانی کر دی. اور آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ کے قریب ہونے کے واسطے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف میں مولویوں کی ایک بڑی تعداد نے وقت کے حکمران کو اپنے فیور میں کر لیا. اس کے نتیجے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نہ صرف جیل ہوئی بلکہ کوڑے بھی ان کو کھانے پڑے، سخت ترین سزا ان کو دی گئی. لیکن بادشاہ کا ذہن جن لوگوں نے بنایا وہ لوگ تھے جو بادشاہ کے قریب ہونا چاہتے تھے، مقام اور منزلت کے خواہش مند تھے.
یہ وہ چیز ہوتی ہے جو آدمی کو راہ حق سے ہٹا دیتی ہے. اور دولت کے لیے تو پوچھو ہی مت، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا مرد کیا عورت، سب کے سب پھسل جا رہے ہیں. اس واسطے کبھی کبھی میں لطیفتاً بولتا ہوں کہ دولت اگر دینی احکام کی روشنی میں حاصل نہ ہو اور دینی احکام کی روشنی میں خرچ نہ ہو تو پھر یہ دولت نہیں، دولت ہے. دنیا میں بھی پریشانی، آخرت میں تو ہے ہی پریشانی. عورت کی قیمت دیکھ لی، دولت کی حالت دیکھ لی، کسی کے پاس بھی نہیں رہنے والا ہے نا. اینٹاں تھے سونے کے، ایک دو نہیں، پیٹیاں کی پیٹیاں بڑی ہوئی تھی. گڑے ہوئے تھے بڑے بڑے گھڑوں میں ہیرے جواہرات، صندوقوں میں زیورات. ہیروں کے واسطے تو لوگ مرتے تھے. میں کبھی کبھی بولتا ہوں ہیرا آپ گلے میں لگا بھی لیے، آپ نہیں چمکیں گے، ہیرا ہی چمکیں گا. سمجھ لینے کا ہے بس، والی قیمت قیمتی چیز ہے وہ. اور وہی ہیرے کے چکر میں شاید ہیرا پھنس گئے بہت سارے لوگ. کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی چمک دمک ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر. فخر کر لینے کی چیزیں ہیں، یہ اصل قیمت کی نہیں ہے. ایک بادشاہ کو بڑا شوق تھا کہ یہ ملک قبضہ کر لیا، اب دوسرا کر لوں گا، دوسرا قبضہ کر لیا، تیسرا کر لوں گا. تو آخرکار ایک ملک میں پہنچنے کے بعد بڑی سمجھداری کے ساتھ بادشاہ کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر لے کے جیل میں ڈال دیا. 3 دن تک کھانا پانے کچھ بھی نہیں دیا اس کو. چوتھے دن اس ملک کے بادشاہ کی گھرانے سے وہ شین میں ہیرے جواہرات، سونا چاندی موتیاں یہ وہ بھر کے کپڑا اپڑا اڑا کے پیش کرے گئے تھے اندر جیل خانے میں بادشاہ کے سامنے. تو ان بولا کرتے یہ لے کے کیا کرو، سکی روٹی 4 بوند پانی دے دو. خالی سمجھ لینے کا ہے یہ قیمت کی چیز ہے، وہ قیمت کی چیز ہے. عام طور پر آدمی جب پھسل جاتا ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے پھسلتا ہے. یہ چیزیں موانع میں سے ہیں، سمجھ لیجئے آپ. اس لیے استقامت کی فضیلت ذہن میں رکھنا، اس حکم کی اہمیت کیا ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا. اور دین اسلام جو چمکا اور دین اسلام جو پھیلا اور دین اسلام جو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، اس کے پیچھے کتنی محنتیں رہی ہے آج ہم لوگ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. لاکھ سوچ لیجئے، وہ چیز سمجھنا مشکل ہے کہ کتنی قربانیاں دی گئی اس کے لیے. ابھی اللہ کا کرم ہے کہ ایسے زمانے میں پروردگار عالم نے ہم لوگوں کو باوجود اس کے کہ ہم کسی لائق نہیں ہیں اپنے مبارک دین کی خدمت سے وابستہ کر دیا. یہ خالص ان کی عنایت و مہربانی ہے. ایک بزرگ کے پاس میں اپنی اصلاح و تربیت کے واسطے ایک صاحب آئے، سالک. حضرت نے بہت دنوں تک ان کو اپنے ساتھ میں رکھا. دعوت آئی تو ایک مرتبہ دوسرے لوگوں کو جو ساتھ میں لے جاتے تھے ان کو بھی بولے کرتے تھے تم بھی آ جاؤ. بڑے خوش ہو گئے کہ حضرت اپنے ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں. مگر لے جانے کے بعد میں جہاں دسترخوان بچھا تھا جہاں جا کے سب بیٹھ گئے، ان کو بولے
تو وہیں دروازے کے پاس کونے میں بیٹھو بولے گا، ان کو اور زیادہ احساس ہوا کہ کیا قصہ ہے۔ اب یہ لوگ بیٹھ کے دسترخوان پہ مختلف چیزیں کھا رہے ہیں، ایک روٹی لے کے ذرا سا اس میں سالن ڈال کے اس کو دے کے آؤ بولے گا، کونے میں بیٹھے ہوئے سو، اور وہ بھیجنے کے بعد میں دیکھے گئے وہ، تو اس کی زبان سے نکلا، حضرت میں تو اس لائق بھی نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ قدم ملا کر چلتا، آپ کے یہاں حاضر ہوتا، آپ نے یہ جو روٹی کا ٹکڑا اور اس پہ تھوڑا سا سالن رکھ کے دے دیا، یہ تو آپ کی عنایت ہے، آپ کی مہربانی ہے، میں تو اس لائق نہیں تھا۔ تو معمولی دنیا کی چیزوں کے واسطے بھی دینی نسبتوں کے رکھنے والے لوگ ایسا تصور کرتے تھے۔ ابھی قرآن و سنت کی خدمت، دین کی خدمت، اسلام کی خدمت، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے مفوضہ کاموں کو انجام دینے کی سعادت، یہ دنیا میں سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں پروردگار عالم نے اس چیز سے نوازا ہے۔ ہماری ان خدمات کا کوئی صلہ اہل دنیا نہیں دے سکتے، سلاطین نہیں دے سکتے، دنیا کے سپر پاورز نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ جو کچھ دیں گے وہ فانی ہوگا، اور یہ خدمات لا فانی ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ نہیں ختم ہونے والا فائدہ ہے۔ باقی پوری دنیا یہ ختم ہو جانے والی ہے، تب یہ نہیں ختم ہونے والی چیز کے بدلے میں ختم ہو جانے والی چیز بدل میں کیسے دی جا سکتی ہے، کیسا بدلہ ہو سکتا ہے اس کا؟ سورہ فاتحہ یاد دلائے تو ہمارے اکابر میں سے کسی نے کئی ہزار روپیے استاذ کو دیے، تو اس نے کہا کہ حضرت چھوٹی سی خدمت پہ اتنا بڑا، فرمایا کہ بابا تمہارے دل میں قرآن پاک کی عظمت نہیں معلوم ہوتی، اس واسطے اب ہم کسی اور استاذ کو رکھ لیں گے، اس واسطے کہ تمہارے ایک سورہ سکھانے کی قیمت پوری دنیا نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس میں اہمیت بڑھ گئی ان چیزوں کی۔ تاریخ سناتے ہیں جب ہم، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی حالات سناتے ہوئے کہتے ہیں یہ پیشکش ہوئی تھی، یہ پیشکش ہوئی تھی، یہ پیشکش ہوئی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیشکشیں تو وہ ہیں جو شاید آپ لوگ پوری کر سکتے ہیں، اگر نہیں پوری کر سکنے والی پیشکش بھی کرو گے تو میں اس دین کی خدمت سے منہ نہیں موڑوں گا، اور وہ یہ کہ تم چاند و سورج بھی لا کے رکھ دو گے میرے ہاتھ میں تو میں اس خدمات سے اپنے آپ کو نہیں ہٹاؤں گا۔ اور آج کے دور میں بھائیو پوری انسانیت محتاج ہے اس کی، مسلمان تو ہیں ہی، پوری دنیا محتاج ہے دین کی، پوری دنیا محتاج ہے قرآن و سنت کی تعلیم کی، پوری دنیا محتاج ہے اسلامی اخلاق کی۔ ساری دنیا کی پریشانیاں محض اسلامی اخلاق اور اسلامی تعلیم نہیں ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس وجہ سے علم دین اور خدمت دین سے بڑا کوئی کام نہیں۔ آسانی سے سمجھ میں آنے کے واسطے ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے، پورے نوع انسانی میں اگر کوئی سب سے عظیم المرتبت لوگ ہوتے ہیں تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور جو جس قدر عظیم المرتبت اور لائق ترین شخص ہوتا ہے اسی کو سب سے بڑا کام دیا جاتا ہے۔ بتاؤ کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے کون سا کام دیا تھا؟ اس لیے دوستو اپنی اس سعادت کو اللہ کی خصوصی عنایت سمجھ کر پورے جماؤ کے ساتھ لگے رہیے، باقی رکاوٹیں وغیرہ
نہیں مول صاحب میں اچھی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پھر بھی لوگ میرے کو ایسا بول رہے ہیں، پھر بھی ویسا بول رہے ہیں، ایسا بولتے بہت سارے لوگ. ارے بھائی لوگ کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے اس واسطے تو نہیں کر رہے نا آپ خدمت، تو پھر ان کے بولنے سے کیوں متاثر ہو گئے؟ کبھی زبان لوگوں کی خاموش رہی ہے؟ کون سے پیغمبر ہیں جن کے خلاف زبان نہیں ہے کھلی بتائیے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف نہیں اٹھایا بس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف میں زبان نہیں کھولے لوگ، حضرت موسیٰ کے خلاف میں نہیں کھولے، حضرت عیسیٰ کے خلاف میں نہیں کھولے، حضرت زکریا حضرت یحییٰ کے خلاف میں نہیں کھولے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تو قرآن کریم میں موجود ہے کہ کیا کیا کہا ان کو. لوگوں کی زبانوں کا کیا ہے؟ ان کے بولنے سے تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. ہیرے کو 100 آدمیاں مل کے کوئلہ بولے، ہیرے کو 100 آدمیاں مل کے کوئلہ بولے، سمجھو کوئلہ ہو جاتا. 1000 آدمیاں بولے کوئلہ ہوتا، 1 لاکھ بولے کوئلہ ہو جاتا کیا؟ متاثر کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کی بات کی کو اہمیت دیتا ہے. وہ بکری کا بچہ خرید لے کے جا رہا تھا، کہتے ایک آدمی 3 چورا مل کے مشورہ کر لیا، کہتے تو ایک فلنگ پہ ٹھہر، میں ایک فلنگ پہ ٹھہرتا ہوں، ایک فلنگ پہ ٹھہرتا ہوں، پہلے والا تو بولنا کہ یہ کتے کا بچہ ہے، اس کو کہاں اٹھا لے کے جا رہے ہیں آپ؟ نہیں بھائی بکری کا بچہ ہے، خرید کے لائے ہوں. بکری کا بچہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ یہ مرضی تمہاری، لے جانا ہے تو لے کے جاؤ. دوسرا ویسی بلا کے اب ان اس کا خیال ذرا ڈگمگایا، یہ کیا ہے؟ انہیں بھی ویسی بولا، انہیں بھی ویسی بولا. اب ذرا اس کے اعتماد میں یقین میں کمی آ گئی کہ واقعتاً میں وہی دھوکہ تو نہیں کھا گیا. پھر کچھ فاصلے کے بعد میں گیا تو پھر تیسرا بھی یہی بولا کرتے، بولتے ہی غصہ آ گیا، اس کو متاثر ہو گیا باتوں سے، پھینک کے چلے گیا کرتے. انہیں جانے کے بعد میں تینوں آگے بکری کے بچے پہ قبضہ کر لیے کرتے. متاثر ہونے والا حق کو چھوڑ دیتا ہے، سچائی کو چھوڑ دیتا ہے، اچائی کو چھوڑ دیتا ہے. بولنے والے کیا نہیں بولے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو یوں کہنے لگے کہ یہ تھا ان کا اصل مسئلہ، مال پانے کا. برائی کی نسبت کر دی ان کو بدنام کرنے کے واسطے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو آگ میں ڈال دیا، حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو ذبح کر ڈالا، قتل کر ڈالا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ان کے اپنے خیال میں سولی تک پر چڑھا دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدبار نعوذ باللہ خاتمے کی کتنی کوشش کی لوگوں نے. متاثر نہیں ہوئے آپ کسی چیز سے. ہم بھی کسی کی دولت کو دیکھ کے متاثر نہیں ہونا. مقام اور مرتبے کی خواہش میں تو جانا ہی نہیں. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بابا یہ زمانہ بڑے بننے کا نہیں ہے، چھوٹے بن کے رہو. اسی وجہ سے کبھی کبھی ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آنے والے بچوں سے بولتا تھا ششم میں آ گئے، ہفتم میں آ گئے، دورے میں آ گئے. ان کو پوچھ لیا کرتا تھا داخلہ دینے سے پہلے تم بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں. اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ سوال. اگر میں بولتا تھا بڑا ہوں تو بولے بڑوں کا داخلہ نہیں ہے ہمارے پاس، بولتا تھا.
چھوٹا ہے اس کا داخلہ ہے. تو بڑا پن نہیں، دولت پسندی نہیں، اور نفسانی خواہشات اور میلانات نہیں. یہ چیزیں بڑی رکاوٹ ہے. بولے میں تو اپنے واسطے تو نہیں کر رہا ہوں، مگر لوگ جو ہے بول رہے ہیں مول صاحب ایسے رہنا، مول صاحب ویسے رہنا، ان کا نے یہ رہنا، ان کا نے وہ رہنا، اس واسطے ایسا وہ چاہ رہا ہوں. اللہ میاں فرمائے لا تتبع اہواءہم، لوگوں کی خواہشوں کی پیروی مت کرو. تبھی جا کر آدمی صحیح معنی میں دین کی خدمت سے وابستہ رہ سکتا ہے. ورنہ اس وقت بہکانے کے لیے اتنے راستے کھول دیے گئے کہ بچانے والا صاحب کرامت ہے، سمجھیے آپ. اور خاص طور سے اس زمانے میں نئی بدترین خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ پہلے برائی ہوتی تھی تو کسی کے سامنے ہوتی تھی. آج اکیلے رہ کے بھی آدمی برائیوں میں گرفتار ہو جا رہا. اس واسطے کہ پوری برائی کا بینک اس کے جیب میں ہے. پیسوں کا بینک، کاغذات کا بینک، جی ڈاکومنٹس کا بینک. یہ تو سنے ہوں گے. برائیوں کا بینک سنے نہیں سنے، ہر جیب میں پہنچ گیا. اس میں گرفتار ہو گئے سب کے سب. لطیفہ بھی سنے تھے ہمیں. ایک بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی چادر اوڑھ لے کے. اماں اس کو دیکھی اور دیکھ کے حیرت کری اور جا کے شوہر کو بولے کہتے بچی سو گئی تو ہماری بچی کوئی خاص بچی معلوم ہوتی ہے، انہیں سو گئی تو اس کے چہرے پہ نور چمکتے رہتا. بولے کہتے بابا سن کے آیا، سن کے آگے دیکھا سو رہی ہے، چہرہ چمک رہا اندر سے، تو اوپر سے چادر پکڑ کے کھینچا تو موبائل فون ایسا پکڑی ہوئی. یہ صورتحال ہو گئی اس وقت میں. کیا اپنے کیا پرائے، کیا دین پسند کیا بے دین، گرتے چلے جا رہے برائیوں. اس وقت میں قدموں کا پھسل جانے کے لیے اس قدر اسباب مہیا ہیں کہ کچھ مت پوچھو. اسی لیے بڑی ضرورت ہے اس کی کہ یہ دعا مانگتے رہیں یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. کہ اللہ دین پر ثابت قدمی دیجیے. اور آج کل کے جو حالات ہیں اس کا حکم تو قرآن کریم میں مستقل بھی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ثابت قدم رہو، کوئی چیز متاثر کرنے نہ پائے دنیا کی. اس واسطے کہ دنیا کی قیمت ہم لوگ جانتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں جانتے مگر ہم لوگ تو جانتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے پوری دنیا کی قیمت بتائی. مرے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں. پوری دنیا کی قیمت. سمندر کے مقابلے میں سوئی کے ناکے پر لگا ہوا پانی کی بوند کی حیثیت نہیں ہے. یہ تو وقتی طور پر رونق ہے جو زائل ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی ہے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. جیسے چٹان کے اوپر گرد ہو، اس کے اوپر گھاس اگاتا ہے، اس کی سبز سبز ہری ہری پتیاں باہر نمودار ہوتی ہیں، سب ایک سائز کی ہوتی ہیں، بڑی خوش رنگ ہوتی ہیں. ہوا چلے تو اس کے جھونکے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں.
پاؤں رکھو تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ مخمل پہ آپ نے پاؤں رکھ دیا ہو، اس قدر حسین و جمیل. لیکن تھوڑی سی بارش چٹان کے اوپر کی اس جمی ہوئی گرد کو بہا لے جاتی ہے تو پوری کی پوری رونق ختم ہو جاتی ہے. یہی حال پوری دنیا کی رونق کا ہے. پھر کہے گا قیامت کے دن خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا کچھ نہیں. اس لیے دوستو، کل سے آپ حضرات کو مختلف عناوین کے تحت میں تربیتی پروگرام رکھ کر ایک زبردست کام مولانا نے انجام دیا، اور اپنا غار بھی نیچے بنایا تاکہ جانے زمین میں نیچے جانے کے بعد کی زندگی یاد رہے. جی ابھی میں بطور لطیفے کے سنا رہا تھا، اصحاب کہف کا غار پہاڑ کے اوپر تھا، تمہارا غار زمین کے نیچے ہے. جی چونکہ وہاں کی یاد دلانے کا ہے نا. بہت اچھا کام انہوں نے کیا، اور آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں آئے، بے حد خوشی اور مسرت کی بات ہے. اور دیکھو مختلف موضوعات پر یہاں تربیتی خطابات اس لیے رکھے گئے کہ ہم لوگوں کو ایک اور چیز کی طرف بھی خاص توجہ دینی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو محنتیں ہیں یا کوششیں ہیں، ان کا رخ صرف ایک ہی طرف چل رہا. مثلا کسی مسجد میں امامت کر رہے تو اس امامت کے سوا کچھ نہیں. کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں تو بچوں کو پڑھانے کے سوا کچھ نہیں. کسی کو ٹیوشن پڑھا رہے ہیں تو بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے سوا کچھ بھی نہیں. کوئی کچھ لکھنے پڑھنے کا صلاحیت والا بن گیا تو اس کو لکھنے پڑھنے کے سوا کچھ نہیں. دیکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قسم کی خدمات کی ہیں یا مختلف انسانی ضرورتوں کے حساب سے خدمات انجام دی ہیں. کہ آپ نے تعلیم بھی دی، آپ نے تربیت بھی فرمائی، آپ نے امامت بھی کی، آپ نے خطابت بھی کی، آپ نے خطوط بھی لکھوائے، آپ نے غریبوں کی مدد بھی کی، بے سہارا لوگوں کے سہارا بھی بنے، رشتے ناطے بھی نبھائے، پریشان حال لوگوں کی فریاد رسی کی. سارے کام حضور نے کیے کہ نہیں کیے؟ جب سارے کام حضور نے کیے ہیں تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں حضرات علماء. اب ان میں سے ایک چیز لے لے رہے ہیں، باقی کی چیزیں چھوڑ دے رہے ہیں. گھروں کی تقسیم کا مسئلہ آیا تو ایک ہی کمرہ تھا تو نہیں، وہی باوا کا کمرہ ہونا پڑا. ارے ایک کمرے میں دو کو کیسا دیں گے؟ بیچ میں سے دیوار کھینچو. ارے سیڑھی بن جائیں گے، سیڑھی صحیح مگر باوا کی یہ نہیں جوڑتا. جی وراثت کی ہر چیز میں حصہ ہوتا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب معارف القرآن، جو اس دنیا سے گزرے، ان کے استاذ محترم دیکھنے کے لیے آئے، بہت متاثر ہوئے. طبیعت بگڑ گئی، اختلاط شروع ہو گیا قلب کا. تو فوراً ہی مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے اندر پہنچ کر ایک دوا لا کر دی اور کہا کہ حضرت اس کا ایک چمچہ لے لیجئے. جب بھی اختلاج ہوتا تھا تو والد بزرگوار یہی دوا استعمال کرتے تھے، یہ انہی کا ڈبہ ہے، اس میں سے آپ ایک چمچہ لے لیجئے. اس کیفیت میں، اس حالت میں مسئلے کی طرف دھیان دیکھو کیسا ہے. انہوں نے کہا کہ جو ہی مفتی صاحب کا انتقال ہوا، اب اس کے بعد سے یہ بھی وراثت میں شامل ہو گیا، تم مجھے کیسا دے سکتے ہو؟ کہ انہوں نے کہا کہ حضرت کی باڈی یہاں موجود ہے. اس کی اطلاع سن کر پورے رشتہ دار جمع ہو گئے، یہاں پورے وارثین اندر موجود ہیں، ان سب سے پوچھ کے لے کے آیا ہوں. فرمایا تب تو ٹھیک ہے، مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ پیسہ تو پیسہ، جائیداد تو جائیداد. جی ہر چیز میں وراثت ہوتی ہے، اور انبیاء کرام کے وارث حضرات علماء ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. تو تعلیم بھی حضور کی وراثت ہے،
تربیت بھی حضور کی وراثت ہے، خطابت بھی حضور کی وراثت ہے، غریبوں کی مدد بھی حضور کی وراثت ہے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا بھی حضور کی وراثت ہے، بیمار لوگوں کا علاج و معالجہ بھی حضور کی وراثت ہے، رشتوں ناتوں کا قائم رکھنا یہ بھی حضور کی وراثت ہے۔ اور ضرورت پڑنے پر انسانیت کے لیے دوسرے گروپوں سے اگر معاہدات کرنے پڑے تو یہ بھی وراثت ہے۔ مگر ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے یہ کیا کہ صاحب ایک دو چیزیں پکڑ لی، باقی کسی ہم کو کوئی بحث ہی نہیں دوسری چیزوں سے۔ یہ جمود اور تعطل ختم کرنا ہے۔ شاید اسی واسطے یہ مختلف موضوعات پر مختلف علماء کرام کو مدعو کر کے آپ اس قدر بڑی تعداد کے سامنے اس کو پیش کیا گیا تاکہ ہر موضوع کی طرف توجہ رہے، دھیان رہے، ہر کام انجام دیں، ہر چیز کی ضرورت ہے۔ بات ختم کرتے ہوئے ایک بات سناتا ہوں۔ ہم کو آنکھ میں روشنی چاہیے، کان میں سماعت چاہیے، زبان میں گویائی چاہیے، انگلیوں میں حرکت چاہیے، ہاتھ میں مڑنے سیدھا ہونے کی صلاحیت چاہیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے کمر میں دمخم بھی چاہیے، سوچنے سمجھنے کے لیے غور و فکر کی صلاحیت بھی چاہیے، اور کھانے کے لیے کھانا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہاضمہ بھی چاہیے۔ تمام چیزیں ہونا نا، سب چیزیں ہیں، خالی ایک انگلی جاتے جاتے کوئی گاڑی بازو سے گزر گئی یا کوئی پتھر اڑ کے آ کے گر گیا اور نتیجے میں انگلی درد ہو گئی، سمجھو پچک گئی، پھوٹ گئی، زخمی ہو گئی، اب بھاگ رہے ہیں اس کو پکڑ لے کے دواخانے کو۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ دواخانے کو جا رہا ہوں، دواخانے کو جا رہا ہوں۔ ارے کیا ہوا جی؟ سر سے لے کے پاؤں تک تو سب ٹھیک ہی ہے نا، پھر کیا ہوا تمہارے کو؟ ارے انگلی زخمی ہو گئی جی۔ بولے تو ارے پوری 6 فٹ کی باڈی اچھی ہے، ایک انگلی کا کیا ہے جی، رہنے دو۔ تو ان کیا بولتا؟ تمہارے کو ہے تو معلوم ہوتا تھا۔ تو ہمارے کو پوری چیزیں چاہیے نا، پھر دین کے پورے احکام نہیں چاہیے، نبی علیہ السلام کی پوری خدمات نہیں چاہیے۔ ہر پہلو سے ہم لوگوں کو منشاء اسلام کو سمجھنے کا اہتمام کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ جمے رہنا چاہیے۔ وقتی طور پر تو کچھ بھی کام بڑا نہیں ہے، کوئی سا بھی کام کرو وقتی طور پر کرنا کوئی کارنامہ نہیں، کارنامہ ہے استقامت کے ساتھ کسی چیز کو کرنا۔ اس لیے اپنی ان خدمات کو خالصاً لوجہ اللہ، اللہ کی ذات پر نظر رکھتے ہوئے پیغمبران اعظام علیہ السلام کی کہ یہ فرمان کو ہمیشہ ذہن نشین رکھتے ہوئے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، تمام پیغمبروں کا یہ جملہ 19ویں پارے میں لائن سے چند ایک پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا دنیاوی کسی معاوضے کے ذہن میں رکھے بغیر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ کے ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں اور اللہ کی خوشنودی سے بڑی کوئی چیز نہیں اور اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں۔ اللہ اکبر ولا ذکر اللہ اکبر ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی سے بڑی کوئی چیز نہیں، اور اللہ کے دین کی خدمت اللہ کا ذکر ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اور پروردگار کی بات ہے، اور پروردگار کی بات جیسے ذات ان کی سب سے بڑی، بات بھی ان کی سب سے بڑی، اس کی بنا پر زندگی بھر لگے رہنا ہے جب تک زندگی ہے، کہ اس کی کب تک ہے کچھ پتہ نہیں ہے، مگر جب تک ہے جمے رہتے ہوئے، حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے، حوصلوں کو پست ہونے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، ہمت ہارے بغیر کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ چھوٹی سی چیونٹی اپنے سے بڑا دانہ پکڑ لے کے اوپر چڑھتی گئی، ذرا چڑھتی پھر گر جاتی ہے تو چھوڑ دیتی نہیں گئی، پھر واپس آ کے پھر لیتی پھر چڑھتی گئی، پھر گر جاتی گئی،
پھر واپس آتی، پھر لیتی، پھر چڑھنا شروع کر دیتی. جب تک کہ اپنے مرکز پہ لے کے نہیں جاتی اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتی. کہتے چھوٹی سی چیونٹی. انسان تو انسان ہے، پھر انسان میں مسلمان تو مسلمان ہے، پھر مسلمانوں میں مولوی تو مولوی ہے، اور پھر مولویوں میں بھی خدمت دین ہے. پھر ایسی صورت میں کبھی کر رہے ہیں کبھی نہیں کر رہے، کچھ دن کر رہے ہیں کچھ دن نہیں کر رہے. دیکھ لیا بھائی کر کے، مسجد کی خدمت بھی کر کے دیکھ لیا، مدرسے کی خدمت بھی کر کے دیکھ لیا، نہ بنگلہ بن رہا نہ کار آ رہی جی. اس واسطے اب دوسری لائن دیکھتا ہوں. یہ نہیں، ہمارے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ علامہ رفیق احمد صاحب ایک گاؤں کو گئے تھے. شاگرد تھا ان کا، ان سے پوچھے کیا کر رہے؟ کہنے لگے حضرت کرانہ کی دکان کھول دیا ہوں. تو غصے میں آ کے فرمایا سیدھا دکان بند کرو، مدرسے کو جاؤ جہاں تم پڑھے تھے، اور پورے میزان منشائب سے لے کر دورے تک کا جتنا خرچہ مدرسے والے برداشت کرے تھے پورا وہ واپس کرو، پھر آگے دکان پہ بیٹھو. بولے گے اس واسطے کرے تم لوگوں کے واسطے. ارے بھائی دین کی خدمت اس سے بڑی سعادت کون سی؟ اس لیے ہر شعبے میں کرو اور پابندی کے ساتھ میں کرو. اور ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور اللہ کیسے ہیں؟ اللہ شکور ہیں. اللہ شکور ہیں. پھر اتنا دیں گے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے قیامت کے دن نمازیاں کون کون تھے کھڑے ہو جاؤ، تو دوسری پبلک نمازیوں کی کھڑی ہو جائیں گی، تو مولوی بھی کھڑے ہو جائیں گا. جنت میں جاؤ تم لوگوں کو، بولے تو جب جانے لگیں گے تو مولوی بھی کھڑے ہو گئے. میں بھی تھا نمازی، تم بیٹھو جی بولتے. روزہ کون کون رکھتے تھے کھڑے ہو جاؤ جنت میں جاؤ، بولے تو روزے دار کھڑے ہو جائیں گے. مولوی پھر کھڑے ہو جائے گا. میں بھی رکھتا تھا، میں ہی بولا سو وہ لوگوں کو، ارے وہاں جاؤ جی، انہیں بیٹھا دے بولتے کہتے تم بیٹھو اپنی جگہ. ایک کام بتائے اس کو بٹھا دے رہے، انہیں کھڑے ہو جا رہا پھر بٹھا دے رہے، انہیں کھڑے ہو جا رہا پھر بٹھا دے رہے، انہیں کھڑے ہو جا رہا پھر بٹھا دے رہے. مختلف کاموں والے لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں. مولویوں کو اللہ میاں کھڑے ہوتے ہی بٹھا دیں گے، تو بیٹھ جا تو بیٹھ جا بول. آخر کار اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے اپنی پڑی ہے، تجھے اپنی پڑی ہے، تجھے اکیلے نہیں جانا ہے، جتوں پر تو نے محنت کی تھی سب کو لے جانا ہے. اس وجہ سے تم بیٹھے رہو. بولے حضرت قاری صاحب نے یہ بات فرمائی تھی، مجھے یاد آئی تو میں نے سنائی. حوالہ تو یہ لوگ جانتے ہیں، میں نے تو کتاب میں نہیں پڑھا ہے. تو بہرحال دوستو، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، پروردگار عالم نے آپ حضرات کو یہ زبردست اعزاز عطا فرمایا ہے اور یہ زبردست سعادت بخشی ہے. باقی روکھی سوکھی جیسی زندگی گزاری، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انجام سب کا برابر ہی. بریانی کھانے والا روٹی چٹنی کھانے والا، انجام دونوں کا ایک ہی ہے نا جی. جس کے بدن پہ ایک 4 ماشے کی انگوٹھی نہیں ہے اور جس کے گلے میں لاکھوں کا ہیرے ہے، دونوں کا انجام ایک ہی ہے نا، یا کچھ الگ ہے؟ ایک ہی ہے. ابتدا کچھ بھی نہیں تھی کسی کے پاس بھی، انتہا میں کچھ بھی نہیں رہیں گا کسی کے پاس بھی. خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے نا. اب بیچ میں رہنا نہیں رہنا دونوں برابر ہی ہیں. بیچ میں رہنا نہیں رہنا دونوں برابر ہیں. اب آپ لوگ کل شام میں آئے، نیا شہر ہے، نئی جگہ ہے، مفتی صاحب میں ایک ضروری کام سے مجھے شہر بھی جانا تھا، یہ 5 لاکھ روپے ہیں، ذرا آپ رکھ لیجئے، میں جاتے وقت لے جاتا ہوں. ملک لے کے رکھ لیے مول صاحب. اب ان کے دوسرے مول صاحب 5 لاکھ روپے ہے مفتی صاحب آپ کے پاس میں. آج تو مندی ہو جائے، بریانی ہو جائے، مرغ مسلم ہو جائے، کباب ہو جائے، شامیاں ہو جائے، یہ کوفتے ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. ذرا ارے میں کہاں سے کر سکتا ہوں یہاں؟ بولے تو کائی کو مول صاحب 5 لاکھ روپے ہے نا تمہارے پاس. تو کیا بولتے ہیں میرے نہیں ہے میاں دوسروں کے ہیں. اب انہیں جاتے وقت میں آپ لوگ لے کے چلے گئے، سمجھو آنے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ لوگ لے کے چلے جانے کے بعد میں کچھ بھی نہیں ہے. تو شروع میں نہیں، آخر میں نہیں جی. تو بیچ میں رہنا نہیں رہنا دونوں برابر ہے کہ نہیں؟ اسی واسطے حضرت صوفیہ ایک قاعدہ بیان کرے، الوجود بین العدمین عدم. الوجود بین العدمین عدم.
دو نہیں ہونے کے درمیان میں کچھ ہونا نہیں ہونا چاہیے. اس واسطے دنیا والوں کو دیکھ کے، ان کو دیکھ کے، ان کو دیکھ کے، ان کا نہ یہ ہے، ان کا نہ وہ ہے، بولنا غلط ہے. سب کی ابتدا، سب کی انتہا ایک ہی ہے. اگر یہ چیز پیش نظر رہے گی تو انشاءاللہ دین کی خدمت پابندی سے انجام دینے میں بڑی معاون و مددگار ثابت ہوں گی یہ چیزیں. حق تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو